امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھی ہوگی، جو اتر پردیش کے میرٹھ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام محمد زید، اس کو سعودی عرب کے اندر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اتر پردیش کے میرٹھ کا رہنے والا یہ محمد زید نام کا لڑکا یہ 2018 میں بھارت چھوڑ کر کے سعودی عرب میں جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے۔ تو وہاں جا کر کے اس نے نوکری کی، گاڑی چلانے کی، ڈرائیونگ کی، اس نے وہاں جا کر کے گاڑی چلانا شروع کیا وہاں پر۔ تو یہ تقریباً 2 سال وہاں پر گاڑی چلاتا ہے۔ گاڑی چلانے کے بعد میں اس کا کچھ ایوریج ایسا نہیں آیا وہاں پر، اس کو لگا کہ میں یہاں پر جتنا وہ کماتا ہے اس میں کچھ نہیں ہو پائے گا، اس کو لگا کہ میں اس سے زیادہ کماؤں۔ ہو سکتا ہے جو خبروں کے انوسار جو بتایا جا رہا ہے، اس نے وہ نوکری کو چھوڑ کر کے دوسری کمپنی میں جوائننگ کی۔ وہاں پر جا کر بھی اس نے گاڑی چلائی، وہاں جا کر کے بھی تو وہاں پر کچھ دن جب اس نے وہاں پر ڈرائیونگ کی، گاڑی چلائی کمپنی کی، تو وہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک کسی دن۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس گاڑی میں نقصان ہوا، کمپنی مالک کو برا لگا، اس نے یہ سیدھا یہ آروپ لگایا محمد زید کے اوپر کہ میری گاڑی میں جو نقصان کیا ہے، تو نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، اس کا تجھے ہرجانہ وصولنا پڑے گا، اس میں جو نقصان کیا ہے اس کی قیمت تجھے ادا کرنی پڑے گی۔ اب تو چاہے نوکری جو کرے گا تو تیری سیلری میں سے کاٹا جائے گا، چاہے کیسی بھی کر کے تو اس کے وصولی کر اس کی۔ تو اس کے بعد بڑا پریشان ہوا زید۔ جو خبروں کے انوسار زید کے پریوار والوں کی طرف سے جو خبر مجھ تک پہنچی وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ تو محمد زید نے سوچا کہ یار میں کہاں کتنا کماؤں گا، کتنا گاڑی کا ہرجانہ اس کی وصولی دوں گا، اس کی کیا کروں گا۔ اس نے سوچا، اس نے دوسری نوکری ڈھونڈی کہیں دوسری گاڑی چلانے کے لیے۔ تو اس نے ایک ایسا کام ڈھونڈا اس نے سوچا کہ دن کو میں یہ گاڑی بھی چلا سکتا ہوں اور رات کو جو ہے میں کوئی دوسرا کام بھی کر سکتا ہوں۔ دن کو پرشاسن کی ہی کسی پولیس والے کی گاڑی چلاتا تھا وہ، اور رات کو جو ہے کچرا گاڑی ہوتی ہے نا، تو اس پہ کام کرتا تھا رات کو وہ۔ دن میں جو ہے خبروں کے انوسار جو بتایا گیا، تو جو دن میں گاڑی چلاتا تھا جس پولیس والے کی، وہ پولیس والا محمد زید سے کسی چیز کا سامان بھیجتا تھا اس کی گاڑی میں لوڈ کر کے، کچھ بھیجتا ہوگا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ نشے کا کچھ سامان تھا، اسمیک وغیرہ کچھ ہوگی، معلوم نہیں، مطلب نشیلا کوئی پدارتھ تھا۔ تو اچانک جدہ کی پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ پکڑنے کے بعد میں اس کو 2023 میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2023 کی 15 جنوری کو اس کو گرفتار کر لیا گیا، جب سے وہ قید میں تھا، سعودی عرب پرشاسن کی قید میں تھا وہاں پر۔ تو اب جو خبر آئی تھی 2024 میں کہ اس کو وہاں کی حکومت نے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن اب جو خبر آ رہی ہے تو وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر سے پھانسی کی سزا ہٹا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک دیا یاچیکا دائر کی وہاں پر، اس نے ایک اپیل کی وہاں پر، اس نے گزارش کی کہ میری سزا کو کچھ کم کیا جائے۔ محمد زید نے یہ دیا یاچیکا دائر کی وہاں پر، اس کے جو کیس لڑ رہے ہوں گے، اس کے وکیل، اس کے جو بھی عزیز و احباب جو بھی ہوں گے، ان کے دوارا انہوں نے یہ یاچیکا دائر کی، اس نے یہ اپیل، یہ گزارش کی وہاں کی سرکار سے کہ میری سزا کو کم کیا جائے۔ تو سزا اس کے اوپر سے پھانسی کی سزا ہٹا کر کے اس کے اوپر جو ہے عمر قید کی سزا اس کو سنا دی گئی۔ اس کے بعد میں پھر اس کو موقع دیا گیا وہاں پر، اس نے ایک اور یاچیکا دائر کی، اس نے گزارش کی، اس نے یہ اپیل کی کہ میری سزا کو اور کم کیا جائے۔ رحم کیا گیا اس پر، اس کی سزا کو کم کیا گیا، 15 سال کی سزا اس کو اب سنا دی گئی ہے محمد زید کو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو اس کے کیس لڑ رہے تھے وہاں پر، جو اس کے وکیل وکلا جو بھی اس کا جو کیس لڑ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ صاحب اب ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے، اب جو ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا، 15 سال کی سزا ہو گئی ہے تمہیں، اب جو اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے وہ تو ہندوستان کی بھارت سرکار تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ خبر مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ دیکھیے پیسہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اتنا تو کما ہی سکتا بندہ اپنے ملک میں رہ کر کے بھی جو اپنا گزر بسر کر لے۔ روزی رازق کے ہاتھ میں پریشان مت ہو میرے عزیز، مت بھاگیں اپنا دیش چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے۔ جانے کتنے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو سعودی عرب یا پھر دیگر ملک میں بدیش میں رہتے ہیں، تو ان کے پریوار سے، ان کے والد، ان کے چچا، جانے کتنے ایسے لوگ ہم نے اپنی خود ایسے دیکھے آنکھوں سے جو انتقال کر جاتے ہیں، اور وہ اپنا ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے نوجوان ہم نے دیکھے ہیں جو 10 سال سے 5 سال، 10 سال، 2 سال، 3 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی کوئی ایسی امید نہیں رہتی ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ایسی جاب بھی کرتے ہیں جو فوراً آ بھی جاتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، لیکن جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب بیچارے جو ایسی نوکری کرتے ہیں جن کو چھٹی تک نہیں ملتی وہاں سے، پورا جب ٹائم ان کا پورا ہو جاتا ہے تب وہاں سے آتے ہیں۔ لہٰذا اتنا
ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، روزی رازق کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ بھی اپنا کچھ کاروبار کچھ کریں گے، بھلے ہی سبزی کی دکان بھی لگا لیں گے، کوئی بھی چیز بیچیں گے اگر نہ جائیں تو بہتر یہی ہے اپنے ملک میں ہی رہ کر کے سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ باقی جس کا جیسا حساب ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے یار، ہم بس ہمارا بتانے کا کام ہے، سمجھانے کا کام ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی، اللہ پاک حفاظت فرمائے محمد زید کی، اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن و سکون عطا فرمائے، امن و سکون قائم فرمائے، ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور